السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خوبصورت قصہ سناؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے جلیل القدر نبی تھے، جنہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ دنیا میں ایک ایسے عالم ہیں جنہیں اللہ نے علم و حکمت سے نوازا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان سے ملنے اور ان کے علم سے سیکھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ عالم حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک نوجوان ساتھی یوشع بن نون کے ساتھ لیا اور حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑے۔ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ وہ ایک جگہ پر حضرت خضر علیہ السلام کو پائیں گے جہاں دو دریا ملتے ہیں۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کو اس مقام پر جا ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے درخواست کی کہ وہ ان کے ساتھ سفر کریں اور ان سے علم حاصل کریں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے کیونکہ میرے اعمال کو تم سمجھ نہیں سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ وہ صبر کریں گے اور کوئی سوال جواب نہیں کریں گے۔ اس طرح دونوں نبیوں کا سفر شروع ہوا، اور اس سفر میں 3 حیرت انگیز واقعات پیش آئے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو حیران کر دیا۔ سب سے پہلا واقعہ کشتی کا معاملہ تھا۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ جب وہ کنارے پر پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے تختے کو توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اعتراض کیا کہ یہ کیسا کام ہے، یہ تو کشتی کو نقصان پہنچانے والا عمل ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً معذرت کی اور کہا کہ وہ آئندہ سوال نہیں کریں گے۔ دوسرا قصہ یہ پیش آیا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نوجوان لڑکے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، انہوں نے دوبارہ اعتراض کیا اور کہا، یہ ایک گناہ ہے کہ بے جا کسی کا قتل کرنا، یہ کیسا انصاف ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے دوبارہ انہیں یاد دلایا کہ صبر کا وعدہ کیا گیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر معافی مانگی اور کہا کہ آئندہ وہ سوال کریں تو انہیں اس کے ساتھ رہنے کا حق نہیں ہوگا۔ تیسرا قصہ یہ پیش آیا جب حضرت خضر علیہ السلام ایک گاؤں میں ایک دیوار کی تعمیر کی، حالانکہ وہ گاؤں والے ان کے مہمان نوازی سے انکار کر چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا کہ آپ نے ان لوگوں کے لیے بغیر اجرت کے کام کیوں کیا جو آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہے تھے؟ اس بار حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، یہ وہ وقت ہے جب تمہارے اور میرے درمیان جدائی ہے، اب میں تمہیں ان کاموں کا راز بتا دوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی حکمت جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتائی۔ پہلا قصہ، انہوں نے کہا کہ میں نے کشتی کو اس لیے توڑا کیونکہ وہ کشتی ایک غریب آدمی کی تھی اور ایک ظالم بادشاہ اس علاقے میں کشتیاں چھین رہا تھا۔ میں نے کشتی کو اس لیے نقصان پہنچایا تاکہ بادشاہ اسے نہ لے سکے اور وہ غریب آدمی اپنی کشتی کو دوبارہ ٹھیک کر سکے۔ دوسرا قصہ جس میں انہوں نے لڑکی کو قتل کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا، وہ لڑکا مستقبل میں اپنے والدین کے لیے ایک بڑی آزمائش بننے والا تھا اور اللہ نے چاہا کہ انہیں اس آزمائش سے بچایا جائے۔ اس لڑکے کی جگہ اللہ انہیں ایک نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ تیسرا قصہ تھا دیوار کی تعمیر۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا، اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا جو 2 یتیم بچوں کا تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو گاؤں والے اس خزانے کو حاصل کر لیتے، اس لیے میں نے دیوار کو ٹھیک کر دیا تاکہ خزانہ محفوظ رہے، اور جب تک وہ بچے بڑے ہو جائیں تو وہ خود اپنے خزانے کو حاصل کریں، نہ کہ کوئی اور اس خزانے کو چھین سکے۔ اخلاقی سبق، اس کہانی سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ اللہ کے کاموں میں حکمت ہوتی ہے جسے ہم فوری طور پر سمجھ نہیں سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم نبی کو بھی یہ بات سمجھنے میں کافی دشواری ہوئی کہ اللہ کے بندے کبھی کبھار ایسے فیصلے کرتے ہیں جو بظاہر ہماری عقل کے خلاف ہوتے ہیں، مگر ان کے پیچھے بڑی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے جس کو عام انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے فوری وویلا کرنے کے بجائے صبر سے کام لیں اور اس حکمت کو پہچانیں جو اس کام کے پیچھے پوشیدہ ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر اعتماد کریں اور اللہ پہ پورا بھروسہ رکھیں، اللہ پر یقین کریں،
چاہے وہ ہمیں سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے بہترین فیصلہ کرتا ہے، بے شک وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ہمیں صبر اور شکر کے ساتھ اس پر ایمان رکھنا چاہیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اللہ کے کاموں میں حکمت ہوتی ہے اور یہ حکمت انسان کی سمجھ سے بالاتر ہوتی ہے۔ اس لیے مشکل ٹائم میں صبر سے کام لیں اور اللہ کی حکمت پہ عمل کریں۔